السلام علیکم مائی ڈیئر ویورس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کے دوسرے باب کے نصف آخر پر۔ اس کا نصف اول ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، تو اب ہم اس کا نصف آخر جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور ڈسکرپشن میں جو پہلا باب ہے اس کا اور جو دوسرے باب کا نصف اول ہے اس کا لنک دے دوں گا۔ اگر آپ اس کو بھی دیکھنا چاہیں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اردو اور فارسی کے روابط کس کی کتاب ہے؟ یہ ڈاکٹر محمد عطا اللہ خان کی کتاب ہے۔ کس کے بقول بابر اپنی ٹکسال کو اردو کہتا تھا؟ حافظ محمود شیرانی کے بقول جو بابر ہے اس نے اپنی ٹکسال کو جو ہے وہ اردو کہا ہے۔ لشکر کے لیے اردو معلّہ کس کے عہد سے مروج ہے؟ لشکر کے لیے اردو معلّہ کس کے عہد سے مروج ہے؟ اکبر کے عہد سے۔ کس کے بقول اکبر کے عہد میں اردو الہیہ، اردو معلّہ، اردو لشکر، اردو حضرت اور اردو زفرین، اردو عالی اور اردو بزرگ جیسی تراکیب ملتی ہیں؟ حافظ محمود شیرانی کے بقول یہ تراکیب جو ہیں اکبر کے عہد میں ملتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بقول اکبر اعظم خود دیسی زبان میں شعر کہتے تھے اور اس کے درباری اس کا اتباع کرتے تھے۔ ڈاکٹر محمد عطا اللہ خان کے بقول جو اکبر اعظم ہیں وہ دیسی زبان میں شعر کہتے تھے اور ان کے جو درباری تھے وہ ان کی پیروی میں جو ہے دیسی زبان میں شعر کہتے تھے، اور یہ حوالہ ڈاکٹر سلیم اختر نے ڈاکٹر محمد عطا اللہ خان کی کتاب اردو اور فارسی کے روابط سے لیا ہے۔ مغل حکمران جہانگیر کب فوت ہوا؟ 1627 میں۔ 1627 میں جو جہانگیر ہے وہ فوت ہوا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے جو بابر ہے وہ 1530 میں فوت ہوا ہے، جو اکبر ہے وہ 1605 میں فوت ہوا ہے، اور جو جہانگیر ہے وہ 1627 میں فوت ہوا ہے۔ ابن بطوطہ کس کے عہد میں ہندوستان آیا تھا؟ یہ بہت عام سوال ہے، یہ جنرل نالج میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ فیروز شاہ تغلق کے عہد میں جو ہے وہ آیا تھا۔ ابن بطوطہ جو ہے فیروز شاہ تغلق کے عہد میں برصغیر آیا تھا۔ اردو نثر کا آغاز و ارتقاء کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر رفیہ سلطانہ کی کتاب ہے۔ پیپر میں بعض اوقات ملتے جلتے ناموں کی کتابیں آ جاتی ہیں جس سے جو امیدوار ہے وہ اس کا پزل ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے ایک اور کتاب ہے جس طرح ڈاکٹر رفیہ سلطانی کی کتاب ہے اردو نثر کا آغاز و ارتقاء، اسی طرح ایک اور کتاب ہے اردو زبان کا ارتقاء، تو وہ ڈاکٹر شوکت سبزواری کی ہے۔ تو اردو نثر کا آغاز و ارتقاء جو ہے یہ ڈاکٹر رفیہ سلطانہ کی کتاب ہے۔ شاہ جہاں کب فوت ہوا؟ 1666 میں جو شاہ جہاں ہے وہ فوت ہوا ہے۔ کس نے سب سے پہلے ملکی زبان کے لیے اردو معلّہ کا نام تجویز کیا تھا؟ شاہ جہاں نے۔ شاہ جہاں نے ملکی زبان کو سب سے پہلی بار جو ہے اردو معلّہ کہا تھا۔ شاہ جہاں نے کب آگرہ کی جگہ دلی کو پایا تخت بنایا؟ 1647 میں۔ 1647 میں شاہ جہاں نے 1647 میں شاہ جہاں نے آگرہ کی جگہ دلی کو جو ہے وہ پایا تخت بنایا تھا۔
تب بادشاہ نے خوش ہو کر جشن فرمایا اور شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ تب سے شاہ جہاں آباد مشہور ہوا، اگرچہ دلی جدی اور وہ پرانا شہر ہے اور یہ نیا شہر کہلاتا ہے، اور وہاں کے بازار کو اردو معلیٰ خطاب دیا۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ میر امن کے ہیں، اور انہوں نے یہ الفاظ باغ و بہار کے دیباچے میں کہے ہیں۔ سراج الدین خان آرزو کی تاریخ پیدائش اور وفات بتائیے۔ سراج الدین خان آرزو، اچھا یہ بھی یہاں پہ ذہن میں رکھنا چاہیے، سراج الدین خان آرزو جو ہیں وہ آرزو کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کا پورا نام سراج الدین خان آرزو ہے۔ یہ 1699 میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 1746 میں ہوئی ہے۔ نوادر الالفاظ ایک لغت ہے، یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ سراج الدین خان آرزو نے لکھی ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان کے مطابق پہلی اردو غزل کس نے لکھی ہے؟ تو شاہ جہاں کے عہد میں پنڈت چندر بھان برہمن نے یہ جو ہے ایک اردو کی پہلی غزل لکھی ہے ڈاکٹر مسعود حسین خان کے مطابق، اور یہ حوالہ انہوں نے اپنی کس کتاب میں دیا ہے؟ مقدمہ تاریخ زبان اردو میں یہ حوالہ رقم ہے۔ غالب کے عزیز اور نامور شاگرد علاء الدین علائی نے کب وفات پائی؟ 31 اکتوبر 1884 میں وفات پائی ہے۔ ریختہ کی کہانی علائی کی زبانی، یہ کس کا مضمون ہے؟ یہ غالب کے شاگرد علاء الدین علائی کا مضمون ہے۔ لشکر کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ اردو۔ کس کے بقول اردو ترکی لفظ نہیں بلکہ فارسی کا ہے؟ علاء الدین علائی کے بقول۔ انہوں نے اپنے مضمون ریختہ کی کہانی علائی کی زبانی میں یہ بات کہی ہے کہ جو اردو لفظ ہے یہ ترکی کا نہیں بلکہ فارسی کا ہے۔ اردو معلیٰ کا انگریزی ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بہت عام ہے، یہ پچھلے امتحانات میں پوچھا بھی گیا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اردو معلیٰ کا انگریزی ترجمہ جو ہے وہ رائل کیمپ ہو سکتا ہے، اور یہ ترجمہ جو تجویز کیا ہے وہ غالب کے شاگرد علاء الدین علائی نے ہی تجویز کیا ہے، اور یہ اس ڈاکٹر سلیم اختر نے علاء الدین علائی کے مضمون ریختہ کی کہانی علائی کی زبانی سے ہی نقل کیا ہے۔ ولی جب دلی آئے تو ان کی ملاقات کس سے ہوئی؟ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو ولی ہے وہ دکن کا رہنے والا تھا اور اردو کا اولین شاعر ہے، تو اس کی جو ملاقات ہے وہ شیخ سعد اللہ گلشن سے ہوئی تھی، اور جنہوں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ وہ جو فارسی کے محاورات ہیں ان کو اپنی شاعری میں استعمال کریں۔ میر تقی میر نے اپنے تذکرہ نکات الشعراء کب لکھا ہے؟ میر تقی میر نے اپنا تذکرہ نکات الشعراء کب لکھا ہے؟ 1752 میں، اور اب تک کی تحقیق کے مطابق یہ اردو کا پہلا تذکرہ ہے، لیکن اس کی زبان فارسی ہے۔ قیم چاند پوری نے اپنا تذکرہ مخزن نکات کب لکھا؟ 1757 میں۔ مخزن نکات جو ہے یہ قیم چاند پوری کا تذکرہ ہے، اور یہ 1757 میں لکھا گیا ہے۔ میر تقی میر کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ میر کلو عرش ان کے بیٹے کا نام تھا، اور اس کا اصل نام میر حسن عسکری ہے۔ خدا رکھے زباں ہم نے سنی میر و مرزا کی، خدا رکھے زباں ہم نے سنی میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اے اردو ہماری ہے۔ یہاں پہ میں نے خالی جگہ رکھی ہے، تو یہاں پہ شاعر کا نام آئے گا، انہوں نے اپنا تخلص برتا تھا اور اس کا نام ہے مصحفی۔ یہ شعر مصحفی کا ہے۔ خدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اے مصحفی اردو ہماری ہے۔ قواعد زبان ہندوستانی کس کی تالیف ہے؟ مسٹر گلکرسٹ کی یہ تالیف ہے، کیونکہ انگریزی زبان میں لکھی گئی ہے، اور پہلی بار یہ 1796 میں طبع ہوئی ہے۔
حافظ محمود شیرانی کے بقول کس مغربی مصنف کے ہاں اردو کا لفظ دیگر مغربی مصنفین سے قبل ملتا ہے؟ ڈاکٹر گلکرسٹ کے ہاں۔ ڈاکٹر گیان چاند کے بقول اردو کو زبان کے معنوں میں استعمال کرنے کی قدیم ترین مثال کس کے ہاں ملتی ہے؟ میر محمدی مائل دہلوی کے ہاں ملتی ہے، اور میر محمدی مائل دہلوی جو ہیں وہ قائم کے شاگرد تھے۔ ڈاکٹر گیان چاند کے بقول اردو زبان کو زبان کے معنوں میں استعمال کرنے کی قدیم ترین مثال جو ہے وہ میر محمدی مائل دہلوی کے ہاں ملتی ہے، اور یہ میر محمدی مائل جو ہیں یہ قائم کے شاگرد تھے۔ ڈاکٹر سلیم اختر کے نزدیک مغل کون سی زبان بولتے تھے؟ ترکی زبان بولتے تھے، اور ان کی جو درباری زبان تھی وہ فارسی تھی، لیکن یہ ترکی زبان جو ہے وہ بولتے تھے۔ مغل حکومت کی سرکاری زبان کون سی زبان تھی؟ فارسی۔ فارسی کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے؟ ہند آریائی خاندان سے ہے۔ فارسی کے حوالے سے ایک اور سوال جو ہے وہ میں نے یہاں پہ نوٹ تو نہیں کیا، لیکن میرے ذہن میں اب آیا ہے، وہ میں نے کہیں اور پڑھا تھا، لیکن یہ بھی سوال بہت عام تھا، کہیں شاید کسی پچھلے پیپر میں ہی پڑھا ہو۔ یہ تھا کہ فارسی کا قدیم ترین نام کیا ہے؟ آوستہ۔ فارسی کا قدیم نام جو ہے آوستہ ہے۔ آوستہ کس کا صحیفہ تھا؟ زرتشت کا۔ اہل ایران ہندوستان میں کس کے علاوہ کسی کو فارسی کو تسلیم نہ کرتے تھے؟ اہل ایران جو ہیں وہ صرف امیر خسرو کو ہندوستان میں واحد فارسی کا شاعر جو ہے وہ تسلیم کرتے تھے یا فارسی کو مانتے تھے، اس کے علاوہ وہ کسی کے فارسی دانی کے قائل نہ تھے۔ غالب کن دو شاعروں کو فارسی کے شاعر مانتا تھا؟ ان کے علاوہ وہ اہل ہند میں سے کسی کی فارسی کا معترف نہ تھا۔ تو امیر خسرو اور بیدل جو غالب ہیں وہ صرف اہل ہندوستان میں سے امیر خسرو اور بیدل کو فارسی کے شاعر مانتے تھے۔ مسدس حالی کس کی تصنیف ہے؟ جو مسدس حالی ہے یہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے، اور یہ پہلی بار 1879 میں جو ہے یہ شائع ہوئی ہے۔ الطاف حسین اچھا، مسدس حالی کا اصل نام کیا تھا؟ مد و جزر اسلام۔ تو بعض کا یہ سوال بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ حالی کی نظم مسدس حالی کا اصل نام تو مد و جزر اسلام ہے، اس کو مسدس حالی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نظم کی جو حیت ہے وہ مسدس ہے، اس نسبت سے اس کو مسدس حالی کہا جاتا ہے، اور یہ اسی نام سے مشہور ہے۔ کس دیومالا میں لفظ ارد یا ارت تقدیر کی دیوی کا نام ہے؟ قدیم ناردک جو دیومالا ہے اس کے اندر یہ نام جو ہے ایک تقدیر کی دیوی کا ہے۔ کس کے بقول قدیم ناردک دیومالا میں لفظ ارد یا ارت تقدیر کی دیوی کا نام ہے؟ علامہ آئی قاضی۔ 15 دسمبر 1938 کو کراچی میں منعقد ہونے والے یوم اردو کا صدارتی خطبہ کس نے دیا؟ علامہ آئی قاضی نے جو ہے یہ خطبہ پیش کیا تھا، اور انہوں نے اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں اپنی اس خطبے میں ہی اپنے الفاظ کا جو ہے وہ اظہار کیا تھا۔ جہاں کشا کس کی تالیف ہے؟ امیر علاء الدین جولینی کی۔ جامع تواریخ کس کی ہے؟ وزیر رشید الدین فضل اللہ کی ہے۔ قرہ کرم کا قدیم ترین نام کیا تھا؟ اردو بالیغ۔ یہ سوال بھی بہت عام ہے، یہ سابقہ پیپر میں نے اس کو پڑھا ہے۔ قرہ کرم کا قدیم نام کیا تھا؟ اردو بالیغ۔ حکیم شمس اللہ قادری نے اردو کا ماخذ کس کو بتایا ہے؟ انہوں نے یونانی زبان کے لفظ ارد کو اس کا ماخذ جو ہے وہ بتایا ہے۔ تاریخ کے فیروز شاہی کے مصنف کا نام بتائیے۔ شمس الدین عفیف۔ تاریخ فیروز شاہی کے مصنف جو ہیں وہ شمس الدین عفیف ہیں۔ کون اپنے لشکر کو اردو نصرت شعار کہتا تھا؟ بابر۔ بابر اپنے لشکر کو اردو نصرت شعار کہتا تھا۔
حافظ محمود شیرانی کے بقول کس نے سب سے پہلے اردو لفظ کو زبان کے معنوں میں استعمال کیا؟ تو حافظ محمود شیرانی کی تحقیق جو ہے اس کے مطابق دیکھا جائے تو نثر میں سب سے پہلے محمد عطا حسین خان تحسین نے 9 طرز مرصع میں، اور نظم میں سب سے پہلے مراد شاہ لاہوری نے اردو لفظ کو جو ہے وہ زبان کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ یہ 9 طرز مرصع وہی ہے جس کا بعد میں ترجمہ جو ہے وہ میر امن نے زیادہ آسان اور سہل زبان میں جو ہے وہ کیا ہے۔ دکن میں اردو زبان کی بنیاد پڑھنے سے پہلے شمالی ہند میں امیر خسرو اور سید اشرف نے نظم و نثر کی بنیاد ڈالی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ مولانا حامد حسن قادری نے یہ کہا ہے۔ مولانا حامد حسن قادری کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق دیکھا جائے تو دکن میں اردو کی بنیاد پڑھنے سے قبل امیر خسرو اور سید اشرف جہانگیر سمنانی جو ہیں وہ نظم اور نثر کی بنیاد جو ہے وہ شمالی ہند میں ڈال چکے تھے۔ داستان تاریخ اردو کس کی تصنیف ہے؟ یہ حامد حسن قادری کی تصنیف ہے۔ سیر المصنفین کس کا تذکرہ ہے؟ محمد یحییٰ کا یہ تذکرہ ہے۔ محمد یحییٰ تنہا جو ہیں ان کا یہ تذکرہ ہے۔ گل رہنا کس کا تذکرہ ہے؟ گل رہنا جو ہے یہ عبدالحی کا تذکرہ ہے۔ دا مجلس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کربل کا تھا۔ یہ سوال بھی بہت عام ہے، یہ سابقہ پیپر میں نے اس کو دیکھا ہے، میری نظر سے گزرا ہے، تو اس کو جو ہے وہ دھیان سے اور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دا مجلس کے مصنف فضلی کا تعلق کس بادشاہ کے عہد سے تھا؟ محمد شاہ کے عہد کے۔ جو فضلی ہے وہ محمد شاہ کے عہد کا جو ہے مصنف گزرا ہے۔ معراج العاشقین کس کی تصنیف ہے؟ خواجہ بندہ نواز کی ہے، اور معراج العاشقین مولوی عبدالحق کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہ اردو کی پہلی تصنیف ہے۔ ڈاکٹر رفیہ سلطانہ کے بقول اردو کی قدیم ترین نثری تصنیف کون سی ہے؟ رسالہ جنونیہ۔ ملا بھجی نے سب رس میں اردو زبان کو کیا نام دیا ہے؟ ہندوستانی۔ آغاز داستان با زبان ہندوستان کس کتاب کی ابتدا میں یہ جملہ رقم ہے؟ تو یہ جو سب رس ہے ملا بھجی کی کتاب ہے اس میں یہ جملہ ابتدا میں شامل ہے۔ تنقیدی مطالعہ کس کی کتاب ہے؟ اویس احمد ادیب کی یہ کتاب ہے۔ تنقیدی مطالعہ جو ہے وہ اویس احمد ادیب کی کتاب ہے۔ انگریزی اور دیگر یورپی اقوام نے ہندوستان کی زبان کو کیا نام دیا؟ ہندوستانی۔ لیکن ایک نام اور بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انڈوستانی نام بھی وہ اس طرح اس کو کہتے رہے ہیں، ہندوستانی کو ہندوستانی بھی انہوں نے کہا ہے۔ ہندوستانی گرامر کس نے لکھی ہے؟ یہ فیلن نے لکھی ہے۔ میں نے ہندوستانی کی تعریف یہ کی کہ وہ ایسی زبان ہے جس میں ہندی، عربی اور فارسی کی آمیزش برابر تناسب سے ہو۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ ڈاکٹر گلکرسٹ کے ہیں، اور انہوں نے جو دیباچہ قصص ہند لکھا تھا اس میں انہوں نے یہ رقم کیے ہیں۔ یورپین اردو کو مور کیوں کہتے تھے؟ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان برصغیر میں حکومت قائم کرنے سے قبل ہسپانیہ میں بھی آپ نے جو ہے حکومت کر چکے تھے، وہاں پہ بھی یہ آباد ہو چکے تھے۔ تو چونکہ ان مسلمانوں کی جو زبان تھی وہ عربی اور فارسی تھی، تو جب انگریز یا دیگر یورپین جو ہے ہندوستان میں آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہندوستان کی زبان کے اندر بھی وہی الفاظ کثرت سے ملتے ہیں جو ہسپانیہ کے مسلمانوں کی زبان میں تھے، تو انہوں نے اس کی بنیاد پر جو ہے ہندوستان کی زبان کو جو ہے مور کہا ہے، یعنی مسلمانوں کی زبان۔ مسلمانوں کی مناسبت سے انہوں نے اس زبان کو جو ہے وہ مور کہا ہے۔ گاندھی جی نے اردو کو کون سا نام دیا؟ ہندی ہندوستانی۔ سیاسی مصلحتوں کے تحت جو ہے گاندھی جی نے اردو کو جو نام دیا تھا وہ ہندی ہندوستانی تھا۔ راشٹر بھاشا سے کیا مراد ہے؟ راشٹر بھاشا سے مراد یہ ہے کہ تمام ملک کی ایک زبان۔ اردو کو مسلمانوں کی زبان قرار دینا بے معنی بات ہے۔ اردو سرزمین ہند میں پیدا ہوئی۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ جواہر لال نہرو کے یہ الفاظ ہیں۔
انہوں نے یہ کہا تھا کہ اردو کو محض مسلمانوں کی زبان قرار دینا بے معنی سی بات ہے، کیونکہ یہ اردو جو ہے وہ ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہوئی ہے، اور جو دیگر ہندو پڑھے لکھے تھے ان کا بھی نقطہ نظر یہی تھا، لیکن جو متعصب ہندو تھے وہ اس کو محض مسلمانوں کی جو ہے وہ زبان قرار دیتے تھے۔ شیخ بہاؤالدین باجن نے اپنے کلام کو کیا کہا تھا؟ دہلوی، زبان دہلوی، اردو زبان کے ارتقاء۔ یہ کتاب وہی ہے جس کا میں نے پیچھے اردو نثر کا آغاز و ارتقاء کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اردو نثر کا آغاز و ارتقاء جو ہے وہ ڈاکٹر رفیہ سلطانہ کی کتاب ہے، اور اردو زبان کا ارتقاء جو ہے یہ ڈاکٹر شوکت سبزواری کی کتاب ہے۔ یہ کس نے کہا کہ اردو کا نام بدل کر پاکستانی کر دینا چاہیے؟ اے ڈی اظہر صاحب نے یہ بات کہی تھی، اور انہوں نے اس بنیاد پر بات کہی تھی جس طرح جاپان کی زبان کو جاپانی، چین کی زبان کو چینی کہا جاتا ہے، تو ملک کی نسبت سے اردو زبان کا نام بدل کر جو ہے وہ پاکستانی کر دینا چاہیے۔ میر کلورش کا اصل نام کیا تھا؟ میر حسن عسکری۔ میر کلورش جو ہے میر تقی میر کے بیٹے تھے، اور ان کا اصل نام جو ہے میر حسن عسکری ہے۔ میر کلورش کے علاوہ میر تقی میر کے ایک اور بیٹے کا ذکر ملتا ہے، اس کا نام بتائیے۔ میر کلورش کے علاوہ میر تقی میر کے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، اور ساتھ بیگم کا بھی ملتا ہے، تو جو بیٹا ہے اس کا نام فیض علی فیض ہے۔ میر کلورش کے دیوان کو دیوان عرش کے عنوان سے کس نے مرتب کیا ہے؟ ایم حبیب خان نے دیوان عرش کے نام سے اس کو مرتب کیا ہے۔ تذکرہ ہندی کس کا تذکرہ ہے؟ یہ مصحفی کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے میں انہوں نے اردو لفظ کو زبان کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب ہمارا یہ دوسرا چیپٹر بھی یہ مکمل ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی ویڈیو میں جو تیسرا باب ہے اس کو پیش کروں گا۔ اگر آپ یہ پہلے باب کی دوسرے باب کی ویڈیوز دھیان سے دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کے یہ 2 باب جو ہے وہ نہیں پڑھنے پڑیں گے، ان کو نہیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ میں نے کوئی بھی معروضی ایسی نہیں چھوڑی کہ جو امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہو اور میں نے شامل نہ کی ہو۔ بہت شکریہ۔